من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، عام درس دروس کو آپ سنتے رہتے ہیں. یہ درس جو ہے جو آج ہم نے رکھا ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے اس بات سے، اس لحاظ سے کہ اس میں آپ نے بھی کچھ نہ کچھ بولنا ہے اور اس چیز میں شامل ہونا ہے. سب سے پہلی چیز آپ لوگ یہ بتائیے کہ میں اور آپ کون ہوں؟ میں اور آپ کون ہیں؟ تو اس کا جواب آسان سا ہے، میں اور آپ کون ہیں؟ انسان. دیگر مخلوقات کی طرح ہم بھی ایک مخلوق ہیں. دیگر مخلوقات کی طرح ہم بھی ایک مخلوق ہیں. اور یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ مخلوق کا کیا مسئلہ ہوتا ہے. مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا. گویا اس بات سے ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہم خود بخود معرض وجود میں نہیں آئے. ہم جو انسان یہاں پر بیٹھے ہیں یا دیگر مخلوقات، ہم خود بخود معرض وجود میں نہیں آئے، بلکہ ہمیں کسی نے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے. یعنی ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے. ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ مخلوق. یہ چیز خوب ذہن نشین کر لیجیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا تو ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا کوئی خالق ہے. تو اب اس طرف آئیے کہ اب وہ خالق کون ہے؟ آخر وہ خالق کون ہے جس نے ہمیں اور پھر اس پوری کائنات کے نظام کو بنایا، پیدا کیا اور پھر اسے چلا بھی رہا ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن یہ صرف یاد دہانی کے لیے کہ اس تمام کائنات کا خالق، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ نے سورۃ الزمر میں فرمایا اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اللہ کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اور یہ جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے رکھی پڑھی، سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کی پہلی آیت، اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک ایسا زمانہ اور ایک ایسا وقت بھی تھا کہ انسان نام کی کوئی چیز اس کائنات کے اندر نہیں. زمین بھی تھی، آسمان بھی تھا، ٹھیک ہے، یہ کائنات کا دیگر سسٹم نظام موجود تھا، لیکن انسان نام کی کوئی چیز اس کائنات کے اندر نہیں تھی. اللہ خود فرماتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. انا خلقنا الانسان، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا. تو دوستوں ساتھیوں، پتہ چلا کہ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، جس طرح کہ آج کل یہ سیکولر سوچ ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ خود بخود یہ نظام چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، بس انسان پیدا ہوا ہے، کھائے گا، پیے گا اور مر جائے گا، ختم. تو ایسی بات نہیں. اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جب ہم نے اقرار کر لیا کہ ہمارا خالق اللہ ہے، تو ہمیں اس خالق کا تھوڑا سا تعارف ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اس کی عظمت، اس کی بڑائی ہمیشہ ہمارے دل میں ہو. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، دل میں کتنی بار ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. آپ خود سوچیں کہ جس ذات نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے، انسان تھوڑا سا ذرا غور و فکر بھی کریں. یہ غور و فکر کرنا بھی یہ اللہ کی عبادت ہے جس سے ہم غافل ہیں. کبھی کبھی ہم نکلا کریں، سوچا کریں، دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، اتنے عظیم الجثہ پہاڑ،
یہ اتنا بڑا سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح آسمان دیکھ لیجیے، کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان، ٹھیک ہے. تو آپ خود یہ سنتے ہیں آسمان کے بارے میں سائنسدان لوگ کتنا آج کل بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے ریسرچ کیے کہ آسمان کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ سائنس پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں یہ پلانٹس اور گلیکسی اور یہ ملکی وے اور کتنے بڑے یہ کہکشاں اور یہ ساری چیزیں، بہت بڑا ہے آسمان. انسان کی سوچ اس تک پہنچ نہیں سکتی، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ آسمان کتنا بڑا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا، اور پھر یہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. کہ میں اور آپ ایک چھت، چھوٹی سی چھت بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے کھڑے نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی قدرت، طاقت، عظمت ہے، تبھی اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے. دیکھیں ایک آیات اور ایک حدیث سے سمجھیے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. کہ اللہ رب العالمین کی قدر ان لوگوں نے اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے. اللہ کی قدر ان لوگوں نے نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، جبکہ اللہ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ کیا ہوگا قیامت کے دن. یہ سارے کے سارے آسمان، یعنی 7 آسمان ہیں، 7 آسمان اللہ کے ایک ہاتھ میں ہوں گے اور 7 زمینیں اللہ کے دوسرے ہاتھ میں. یعنی اتنی بڑی مخلوق آپ کو سوچیں کہ اللہ کے ایک ہاتھ میں آسمان ہوں گے سارے کے سارے، اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے دوسرے ہاتھ میں زمینیں ہوں گی، ساری کی ساری زمینیں. تو آپ خود سوچ لیں کہ اللہ کا کتنا بڑا ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ میں حملۃ العرش، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کے بارے میں بات کروں. اللہ نے مجھے اجازت دی، اذن لی، مجھے اجازت ملی ہے کہ میں ان فرشتوں کے بارے میں کیا کروں، بات کروں. پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے ایک فرشتے کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. فرماتے ہیں انما بین الشحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام. وہ جو فرشتہ، یعنی 8 فرشتے ہیں اس قسم کے، یہ ایک فرشتے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ فرشتہ جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اس کے یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ، یعنی کان کے لو سے، کان کے آخری حصے سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو میں 700 عام، 700 سال تک ایک بندہ سفر کرے، 700 سال تک ایک بندہ کیا کرے، سفر کرے، تیز سفر. تو وہ کتنا لمبا وہ فاصلہ ہوگا، کتنا لمبا بندہ سوچے. تو اتنا فاصلہ کس کا ہے؟ اس فرشتے کا جو جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے، اس میں سے ایک فرشتے کا تذکرہ ہوا کہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر اور اس کے کندھے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے. اور خود سوچے کہ وہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ عرش کتنا بڑا ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہوگا. بندہ جو ہے وہ ایک اندازہ ہی کر سکتا ہے، بندہ سوچ نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں. اور جب بھی نافرمانی ہم سے ہونے لگے، جب بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہم سے ہونے لگے، تو ہم یہ ضرور سوچیں کہ ہم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہم جس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے، انتہائی بڑا ہے. اس کی عظمت، اس کا جو ہے نا، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس کی کبریائی بہت بڑی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نافرمانی کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہے، ہم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں. خود بخود ہی ہم نافرمانی سے رک جائیں گے. تو جس دوستوں اور ساتھیوں، تھوڑی سی فکر کی ضرورت ہے. اب ہم اس طرح باتیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور دیگر مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے، آخر اس کا کوئی مقصد تو ہو گیا نا. ہم میں سے کوئی عقل مند بندہ جو ہے کوئی فضول کام نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا. اگر کوئی کسی سے ہونے لگتا ہے تو میں کہتا ہوں کیوں فضول کام کر رہے ہیں، کیوں فضول کام کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا نظام قائم کیا ہوا ہے،
انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے، بارشوں کے یہ سلسلے کیا اللہ نے ویسے ہی پیدا کر دیے؟ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے یہ آسمان اور یہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے، یعنی یہ پوری کائنات جو ہے، ما خلقناہما لاعبین، ہم نے اس کو کھیلتے کھیلتے نہیں پیدا کر دیا۔ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی اس طرح بچے ہوتے کھیلتے کھیلتے کوئی بلڈنگ بنا دیتے ہیں، کھیلتے کھیلتے کوئی کام کر دیتے ہیں، پھر اس کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سسٹم، یہ ویسے ہی کھیلتے کھیلتے نہیں پیدا کر دیا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرهم لا يعلمون، ہم نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس مقصد سے غافل ہیں۔ تو اس دوستوں اور ساتھیوں، ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی ویسے ہی پیدا کر دیا، عبث بیکار پیدا کر دیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گی، یعنی تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ خیال اگر ہمارا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات، یہ مخلوقات، یہ انسان یوں ہی نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں خود ہی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ جو یہ قائم کیا ہے، یہ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہو۔ تو اس دوستوں اور ساتھیوں کیا پتہ چلا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، اچھے اچھے کام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اچھا، اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے، پھر دنیا میں کوئی کام نہ کریں پھر ہم؟ کیونکہ جب اکثر لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم دنیا میں کوئی کام نہ کریں۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں سن لیجئے، اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا ہر کسی یہ مقصد نہیں کہ آپ دنیا میں کوئی کام نہ کریں، نہیں، عبادت کے وقت عبادت کریں، یعنی مقصد ہمارا کیا ہے؟ عبادت۔ اب عبادت کے وقت جو ہے اللہ نے عبادت بتا دی کہ بھائی صبح آپ نے نماز پڑھنی ہے، پھر ظہر کے وقت نماز پڑھنی ہے، پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے ٹائم، پھر عشاء کے ٹائم۔ جب زکوٰۃ کی باری آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ جب حج آپ پر فرض ہو گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کے علاوہ ٹھیک ہے آپ اپنی دنیا کی ضروریات پوری کریں، آپ کھائیں، آپ پئیں، آپ نے اگر سونا ہے تو آپ سوئیں، آپ نے اگر کھیلنا ہے تو آپ کھیلیں، کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کریں، بیوی بچوں کو وقت دینا ہے تو بالکل دیں، ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ٹائم دینا ہے، باتیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اللہ نے ہمیں تو اس چیز سے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، سارے کام عبادت کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ نہیں؟ ہم انسان ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ الحمدللہ اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اندر غفلت بھی ہے، سستی بھی ہے، کمی کوتاہی بھی ہے، لیکن اچھے لوگ موجود ہیں الحمدللہ کہ وہ عبادت کے ساتھ ساتھ اپنا دنیا کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے لیکن صرف ایک چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے، ایک چیز کا خیال، وہ کیا ہے کہ دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یا پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز راستہ اختیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جائز راستہ اختیار کرنا ہے، حرام سے آپ نے بچنا ہے، حلال راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں کہ اگر بندہ حرام سے بچے، حرام سے بچے، حلال راستہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، حرام کو چھوڑتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ حلال راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے پر بھی اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ نے اس کے لیے اجر لکھا ہے، اس پر بھی اللہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے؟ اجر، اللہ ثواب دیتا ہے۔
تو صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا کہ ایک بندہ اپنے خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے سنیے اور سمجھیے کہ یہ بتاؤ اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ اگر یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ناجائز راستہ اختیار کرتا تو کیا اس کو اللہ جو ہے وہ اس کا گناہ دیتا کہ نہیں دیتا؟ یعنی اس کو اس کے بدلے میں جہنم میں جانا پڑتا کہ نہ پڑتا؟ تو صحابہ کرام نے کہا بالکل، اگر یہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ناجائز راستہ اختیار کرتا تو اس کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر پھینکتا۔ تو فرمایا کہ جب اس نے جائز راستہ اختیار کیا ہے تو اللہ اس کو کیا دیتے ہیں؟ اجر عطا کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ جب ہم نے کاروبار کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ جب ہم حرام چھوڑیں گے اور حلال اختیار کریں گے تو ہم کما بھی رہے ہیں، اپنی دنیا کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے اجر بھی پا رہے ہیں۔ اس طرح ایک بندہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے، کھانا تو ہے، پینا بھی ہے، لیکن کھانے پینے سے پہلے بندہ سوچتا ہے کہ بھئی میں حلال چیزیں کھاؤں گا، حرام چیزیں میں نہیں کھاؤں گا، نشہ آور چیزوں سے میں بچوں گا، شراب سے میں بچوں گا، ٹھیک ہے، اس طرح خنزیر کی گوشت سے میں بچوں گا، دیگر جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں میں ان سے بچوں گا اور حلال راستہ اختیار کروں گا۔ تو اس حلال کھانے پر بھی انسان کو اللہ رب العالمین کیا عطا کرے گی؟ اجر عطا کرے گی۔ اور یہ دوستوں اور ساتھیوں اسی طرح آپ یہ سوچیں، ایک بندہ رات کو جلدی سوتا ہے، رات کو جلدی سوتا ہے کہ بھئی میں اس لیے جلدی سو رہا ہوں تاکہ صبح میری جلدی آنکھ کھل جائے اور میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں اللہ سے امید ہے کہ انسان کا یہ سونا بھی اللہ رب العالمین کس پہ لکھیں گے؟ اس پر بھی اجر عطا کرے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا اس چیز سے ہمیں کہ انسان کو چاہیے کہ زندگی گزارتے ہوئے حلال راستہ اختیار کرے، جائز راستہ اختیار کرے۔ انسان کی پوری زندگی عبادت کے اندر شمار ہوگا، پوری زندگی انسان کی۔ تو اس لیے اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ بھی اللہ نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے، اس سے بھی روکا ہے، یہ بھی نہ کریں، ہم یہ بھی نہ کریں، پھر کیا کریں؟ حلال زیادہ ہے اور حرام کم ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ حرام چیزیں کم ہیں یا حلال چیزیں کم ہیں، حلال زیادہ ہے۔ یعنی حلال کا جو باب ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت چیزیں حلال ہیں، بہت معمولی سی گنی چنی چیزیں کیا ہیں؟ حرام۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے انسان کی زندگی گزارنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ میں دین کے مطابق زندگی گزاروں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان الدین یسر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین بالکل آسان ہے۔ یہ شیطان نے ہم پر اس کو بھاری کر دیا، مشکل بنا دیا کہ آپ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، گاڑی بھی رکھنی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی، حلال کمانا بھی ہے، سود سے بھی بچنا ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں اگر ہم تھوڑی سی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اندر سوچ نہیں پیدا کرتے۔ اگر ہمارے اندر سوچ کی تبدیلی آ جائے، سوچ کی تبدیلی، تو خود بخود ہی اس دین پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اب آپ یہ سوچئے اور یہ دیکھیے کہ ایک بندہ جو ہے حلال زندگی گزار رہا ہے اور دوسرا بندہ حرام زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ احتیاط والی زندگی گزارتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، کچھ چیزیں چھوڑتا ہے، کچھ چیزیں اپناتا ہے۔ ایک یہ بندہ ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جو من پسند زندگی گزارتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے کرتا ہے، جو سامنے آتا ہے کھا لیتا ہے، جو جی چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ ایک ہی فیصلہ کرے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ کیا ہم ایمان والوں کو مسلمانوں کے ساتھ مجرموں جیسا معاملہ کریں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کس قسم کا فیصلہ کر رہے ہو؟ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟ کیا ہم متقیوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے کہ جو نافرمانوں کے ساتھ کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک بندہ صبح نماز کے لیے آ رہا ہے، ظہر کے لیے جب آتا ہے دکان بند کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو بے غم زندگی گزار رہا ہے، ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایک کو اجر ملے گا اور ایک کو جنت میں جانا پڑے گا اور ایک کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، ایک دن ہے جس دن تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے اور تمہاری کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے رات کے اندھیروں میں کوئی عمل کیا ہو اللہ کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک بندے نے جو ہے سمندر کی گہرائیوں میں کوئی عمل کیا ہو اور اللہ کو پتہ نہ ہو، ایک بندے نے فضاؤں میں عمل کیا ہو اور اللہ کو پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک چیز قیامت کے دن انسان کی اللہ کے سامنے ہوگی اور وہ چیزیں اللہ انسان کے سامنے پیش کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اللہ اکبر۔ کچھ خوش نصیبوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا قیامت کے دن، اور کچھ بدبختوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ جن خوش نصیبوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ کیا کریں گے؟ ہاؤم اقرءوا کتابیہ، خوشی سے اعلان کریں گے کہ آؤ لوگوں آج میرا اعمال نامہ پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، آج جو مجھے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ یقین تھا، اس یقین کی بنیاد پر میں نے عمل کیا تھا کہ کل میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میری اللہ سے ملاقات ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ من پسند زندگی میں ہوگا یہ شخص۔ دیکھیں آج میں اور آپ جو من مانی والی زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ کتنی ایک زندگی ہوگی، کتنی ایک زندگی ہوگی؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، بس اس سے زیادہ بندہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یا تو یہ زندگی چل جائے گی یا پھر یہ چیزیں چھن جائیں گی، ختم ہو جائے گی۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو بندہ یہاں پر قربانیاں دے کر گیا ہوگا، جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ اس کو کیا انعام دیں گے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من پسند زندگی میں زندگی گزارو، جو جی میں آتے آج کرو۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، عظیم اور اعلیٰ اور بڑی بڑی جنتوں میں یہ انسان اللہ کا مہمان بنے گا۔ اور اس کے برعکس وہ شخص کہ جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ اے اللہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، بڑی لمبی یہ آیتیں ہیں کہ جس بندے کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ یہ اعمال نامہ آج میرے سامنے نہ آئے، کاش کہ یہ کردوت جو میں نے دنیا میں کیے تھے آج مجھے نہ دیکھنے پڑتے، آج ان کی جو سزا ہے یہ مجھے نہ بھگتنی پڑتی، ٹھیک ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج وہ جو مال تھا جس پر میں بڑا فخر کرتا تھا، جس کی بنیاد پر میں نافرمانیاں کرتا تھا اللہ کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں غریبوں مسکینوں کو نہیں دیتا تھا، آج وہ میرے کام نہیں آئے۔ آج میرا وہ بینک بیلنس، وہ سارے معاملات جس کو سود کی بنیاد پر میں نے اکٹھا کیا تھا، کوٹھیاں بنائی تھی، بنگلے بنائے تھے، ٹھیک ہے، سارا سسٹم چلایا تھا، آج وہ سودی مال میرے کام نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج جس کرسی پر چڑھ کر کرسی کے نشے میں لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرتا تھا، آج وہ کرسی بھی مجھے نہ بچا سکتا، آج وہ وزارت، وہ صدارت، ٹھیک ہے، وہ بادشاہت بھی میرے کام نہ آئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کیا کہیں گے؟ خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اس نافرمان کو، اور ثم الجحیم صلوہ، جہنم کے اندر اس کو لا کر پھینک دو۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ دن آنے والا ہے جس دن ہم نے ان نعمتوں کا ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں آج، یہ آنکھیں، یہ کان، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ ساری کی ساری نعمتیں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت جو آج ہمارے پاس ہے، جس کے لیے آج میں نے آپ کو اکٹھا کیا، یا ہم سب اکٹھے، یہ جوانی ہے، جوانی۔ حدیث میں آتے ہیں لن تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے گا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ عن عمره فیما افناہ، کہ وہ عمر جو انسان کو 60 سال 70 سال ملی تھی، یہ کن کاموں میں گزاری ہے؟ اور پھر اس عمر کے اندر بھی جوانی بھی آ جاتی ہے، 60-70 سال کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن فرمایا وعن شبابہ فیما ابلاہ، خصوصی طور پر سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ جوانی کے بارے میں۔
ہاں جی جوانی کس کاموں میں کن کاموں میں گزاری ہے؟ انسان بڑی طاقت میں ہوتا ہے، بڑی قوت کے اندر ہوتا ہے، بڑی صلاحیتیں اس کے پاس ہوتی ہیں. ہاں جی اس وقت تم نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے اس وقت کیا کیا؟ جب بتا بوڑھا ہو جاتا ہے پھر تو ظاہر ہے انسان کی جو خواہشات ہیں وہ مر جاتی ہیں. ٹھیک ہے بڑے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، خود بخود بندہ تھوڑا تھوڑا دین کی طرف آنے لگتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بندہ جوانی کے عالم میں اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرے. جوانی کے عالم میں طاقت کے اندر قوت کے اندر ہوتے ہوئے خواہشات موجود ہیں، تب بھی انسان اپنی خواہشات کو کیا کر رہا ہے؟ قربان کرتا ہے اور اللہ کی فرمانبرداری کراتا ہے. تو ایسے خوش نصیب کو کہ جس کی جوانی جو ہے عبادت میں گزری ہوگی، اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا. اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں کو شمار کرے. تو ابھی دوستوں اور ساتھیوں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو زندگی ہمیں ملی ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے ملی ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں آخر میں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندے سے نفرت نہیں کرتا ہے. اللہ اپنے بندے سے نفرت نہیں کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اسے نفرت کرتا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے. اللہ نہیں چاہتے. دیکھیں اس آیت سے دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیا فرمایا؟ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے یا عبادی اے میرے بندوں، اے میرے بندوں، وہ بندوں جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. ٹھیک ہے ظلم کرنے والے تھے، گناہ اور نافرمانی کرنے والے تھے یہ لوگ، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ یا عبادی ہے میرے بندوں. لیکن اللہ ہم سے نفرت نہیں کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم کی آگ میں جائیں. اللہ نہیں ہمیں پھینکنا چاہتا تھا. اسی لیے بار بار اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے، بار بار ہمیں سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے موقع موقع پر اللہ ہمیں جو ہے مہلت دیتا ہے، بار بار مہلت دیتا ہے. کیا فرمایا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے یا عبادی، حدیث قدسی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، کہ تم دن رات جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو. اے میرے بندو دن رات اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، جبکہ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ تم مجھ سے گناہ کی معافی تو مانگو. ایک اور حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اگر تیری نافرمانیاں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، اتنی زیادہ نافرمانیاں انسان کی ہوگی، انسان کی زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے. لیکن کیا فرمایا؟ ثم استغفرتنی غفرت لک. لیکن اس کے باوجود اگر تم مجھ سے معافی مانگے گا، میری طرف پلٹ آئے گا، شرمندہ ہو جائے گا اپنے گناہوں پر، غفرت لک، یہ سارے کے سارے گناہ میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. اور ایک جگہ پر فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ. یہ لوگ اللہ سے معافیاں کیوں نہیں مانگتے، اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ واللہ غفور رحیم، جبکہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں کس طرح اللہ رب العالمین ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی عبادت توبہ قبول فرماتے ہیں، یعفو عن السیئات، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں. توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں سے درگزر کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اس کے باوجود کہ اللہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ کو پتہ ہے کہ تم نافرمانیاں کر رہے ہو، لیکن جب اللہ کی طرف انسان پلٹ آتا ہے تو اللہ یہ سارے کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، عافیت اور بچاؤ اس چیز اسی میں ہے کہ آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں. آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میرا یہ قیمتی وقت کن کاموں میں گزر رہا ہے. یہ قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے.
آج تو ہمیں نہیں اس کی فکر، لیکن قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میرے یہ قیمتی اوقات کن کاموں میں گزر رہے ہیں، میرے موبائل کے اندر کیا ہے۔ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے موبائل ایک ایسا راز ہے کہ جو انسان اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے موبائل کو چیک کرے کہ میرے موبائل کے اندر کیا کچھ ہے، کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے، تو اگر ہے تو اس کو دور کرے، وگرنہ قیامت کے دن اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اس طرح انسان کو چاہیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، میرا ریلیشن ٹھیک ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا میرا کن لوگوں کے ساتھ میری دوستیاں ہیں۔ اگر دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ اپنی دوستیاں درست کر لیجیے۔ اس طرح انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا کاروبار یہ حلال ہے یا حرام ہے، کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے یہ کس ذریعے سے آ رہا ہے، کیا ذریعہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ جو میں خواہشات کی تکمیل کرتا ہوں، لیکن ہر انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، ہر انسان، تو اب اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ راستہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام راستہ ہے تو اس سے توبہ و استغفار کر لینا چاہیے اور جائز راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کہیں میرے والدین مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میرے والدین مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین بھی مجھ سے کیا ہے، ناراض ہے۔ اسی طرح یہ بھی سوچ لیجیے کہ میرا شمار نمازیوں میں ہے یا بے نمازیوں میں۔ نماز ایک بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز، اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اگر ہم نمازیوں میں سے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نمازیوں میں سے نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان کی پہچان ہی کیا ہے، نماز۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ میرا اسلام اور ایمان بھی پھر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھا راستہ اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ لیکن آخری آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات۔ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، اس آیت سے اندازہ لگائیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، پھر نیکیاں شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں توبہ کے اندر، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے اخلاص کے ساتھ اچھے طریقے سے توبہ کرتے ہیں۔ جب بندہ اچھے طریقے سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، سچی اور پکی توبہ کرتا ہے، تو اللہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ اس کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ گناہوں کو بھی کس سے بدل دیتے ہیں اللہ رب العالمین؟ نیکیوں میں۔ تو عزیز دوستوں ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نافرمانی سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، یعنی یہ نہ ہو کہ بندہ نماز میں پڑھا ہے تو اس کی توجہ کہیں اور جا رہی ہے، سجدے میں ہے تو کچھ اور سوچ رہا ہے، تشہد میں بیٹھا ہوا تو اس کی توجہ کہیں اور ہے۔ نہیں، جب بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنا آسان طریقہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، تاکہ ہم جو ہے اللہ ہماری اگلی زندگی جو ہے وہ آسان کروا دے، اور اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہمیں بیٹھے ہیں، چاہے مرد ہیں خواتین، اللہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، اور اسی طرح اللہ ہم سب کے اولاد کی اصلاح فرمائے، کہ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، حرام سے ہمیں بچائے۔ اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس والناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ اچھا، اب ہمارا جو اس پروگرام کا اگلا مرحلہ ہے وہ چند سوال ہم نے آپ سے کرنے، اور اس کا اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو
تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ انعام ملے گا. چند آسان سوال ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ ایک تو ہمارے علم میں اضافہ ہو اور دوسرا ہمیں سیکھنے کا تھوڑا شوق اور جو ہے وہ تڑپ پیدا ہو ہمارے اندر. تو جو بھی بتائے گا انشاءاللہ وہ انعام تو معمولی سے ہی ہے لیکن انعام کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی, سب سے پہلا سوال ہے کہ توحید کیا ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ توحید کیا ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ توحید کا معنی کون بتا سکتا ہے؟ کھڑا ہو کے کوئی بتائے. آسان الفاظ میں جو بھی بتا سکتا ہے کوئی نہیں چاہیے. ہاں جی. توحید کا معنی ہے کہ یعنی یکتا ایک ہو کہ جس کا کوئی شریک نہیں. اس کا اگر جو سب سے بڑا وہ ہے یہ کہ وہ چیز جو یعنی اکیلی ہو, وہ ذات جو اکیلی ہو اور اس کا کوئی ہمسر نہ ہو, اس کا کوئی شریک نہ ہو. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کہتا ہے کہ یہ توحید ہے. توحید کیا ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ مزید آسان کریں اس کو, مزید تو اسی قسم پہ چلے جائے. یہ بات آسان الفاظ بتائیں توحید کیا ہے. ہاں, جو بات بتائیں کیا بتائیں. ہاں, اللہ کو ایک ماننا اس کی ذات اور صفات کے لحاظ سے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک ماننا. ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ اللہ اپنے ذات اور صفات میں ایک ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت اور توحید. یہ دیکھیں, جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. تو توحید کیا ہے سیکھ لیجیے. یہ مقصد ہمارا سکھانا ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک ماننا. اچھا جی, ہمارے پیارے نبی کے نام ہے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کوئی بتا ان کا معنی بتا سکتا ہے کہ محمد کا کیا معنی ہے اور احمد کا کیا مطلب ہے؟ محمد اور احمد کا مطلب کرنے والا. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ خیر. یہ دے دیں. کوئی خاتون بھی انشاءاللہ اگر بتائے کہ انشاءاللہ وہ اس کو بھی نام ملے گا انشاءاللہ. کوئی اگر ہے اوپر تو اس سے پوچھ دیجیے, اگر کوئی جلدی بتا دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو انعام ہم دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی. تیسرا سوال کیا ہے؟ پیارے نبی نے جب نبی علیہ السلام نے جب خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو دونوں کی عمر کتنی تھی؟ یعنی نبی علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمر کتنی تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ ہاں جی. کچھ بات شاباش شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس بچے نے جواب دیا. اس نے بتایا کہ بھائی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال جب ان کی شادی ہوئی. اچھا جی. ہمارا اگلا سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی, جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھی کون تھے, ان کے ساتھ کون تھے اور سب سے پہلے انہوں نے پڑاؤ کہاں ڈالا؟ جب مدینہ سے نکلے ان کے ساتھ کون تھا اور سب سے پہلے پڑاؤ کہاں ڈالا جا کر؟ پہنچ کر نہیں, ابھی راستے میں نکلے ابھی مکہ سے, تو کہاں جو ہے تھوڑی دیر ریسٹ کیا, روکے؟ ہاں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھی کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور پھر انہوں نے پڑاؤ کہاں ڈالا؟ سب سے پہلے کہاں رکے جاتے ہیں؟ غار ثور میں 3 دن تک وہاں پر رکے, پھر وہاں سے اپنا سفر آگے جاری کیا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی. اگلا سوال ہے جس جنگ میں نبی علیہ السلام نے خود شرکت کی, جس جنگ میں نبی علیہ السلام نے خود شرکت کی ہو اسے کیا کہتے ہیں اور وہ سب سے پہلی جنگ کون سی ہے اور کب ہوئی؟ یعنی جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کریں اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کب ہوئی, اور پھر جو ہے
وہ سب سے پہلی جنگ کا نام کیا تھا اور کب ہوئی؟ ہاں جی نہ ایک اس طرح کچھ نہیں لگے گا، آپ کھڑا کریں چلو جس کی قسمت ہے اچھا. ہاں غزوہ کہتے ہیں جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. ٹھیک ہے، اگلا ساتھ اس کے سوال اور بھی ہے. اس کا سوال یہ تھا کہ اس جنگ کو کیا کہا گیا اور وہ کب ہوئی؟ ہاں جی ہجری کون سی تھی؟ 313 ثابت ہے، ہجری کون سی تھی؟ 313 ثابت ہے. ہاں جی کوئی اور بتا سکتا ہے؟ ہاں صحابہ 313 تھے لیکن ہجری ہاں جی بالکل آسان سوال ہے، مزید سوچیں انشاءاللہ. یعنی جنگ کو تو آپ نے غزوہ کہہ دیا، وہ غزوہ کون سا تھا اور کب ہوا؟ رمضان میں. بالکل مزید ہاں قریب پہنچ گیا. ہجری کون سی تھی؟ ہجری نہیں 2 ہجری. ہاں ٹھیک لیکن آپ نے آدھا جواب دیا. چلو کوئی نہیں انشاءاللہ. یہ کچھ نہ کچھ آپ لے لیں، کچھ نہ کچھ آپ لے لیتے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. اچھا اگلا سوال. ہاں جی بولیے. اچھا اچھا جی اگلا سوال یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے ہوئے کافی ساری وصیت کی تھی، آخری وصیت کیا تھی؟ ہاں جی ٹھیک ہے یہ آخری وصیت ہے، لیکن سب سے آخری وصیت جو بالکل مرتے وقت کی نہیں نماز کا یہ آخری وصیتوں میں ہے، لیکن بالکل آخری وصیت کیا ہے جو مشہور ہے؟ نہیں یہ تو وہ ہے نا خطبہ الوداع. سب سے آخری وصیت کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہاں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال کرنا اور ساتھ ساتھ غلاموں کا خیال کرنا. کتنی عظیم وصیت ہے. آؤ جی ماشاءاللہ. اچھا جی اگلا سوال ہے جی خلیفہ دوم کا کیا نام ہے؟ خلیفہ دوم کا کیا نام ہے اور آپ نے کس قدر علاقہ فتح کیا؟ خلیفہ دوم کا کیا نام ہے اور اپنے دور خلافت میں انہوں نے کس قدر علاقہ فتح کیا؟ ہاں 22 یعنی 22 میل 22 پورا جواب دیں. یعنی کس قدر علاقہ انہوں نے اپنے دور میں فتح کیا؟ 22 لاکھ یہ چلیے آخری سوال پہ انشاءاللہ باقی سوال خواتین کے چھوٹے کوشچن جو ہے وہ بھی دے دیں گے انشاءاللہ اگر کسی نے جواب دیا. اچھا آخری سوال یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کی وجہ سے کیا لقب پایا؟ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کی وجہ سے کیا لقب پایا؟ حیدر. ماشاءاللہ اس نے مسلم کو دعائیں جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ سب کا آنا قبول کریں. لیکن یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ جو مجلس ہم نے قائم کی اس کے بارے میں کوئی تاثرات پیش کرنا چاہتا ہو، کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتا ہو تو وہ اپنا ضرور مشورہ دیں. اور پھر دیکھیے ہمارا اس کا مقصد جو ہے اس مجلس کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح. تو جو بھی بات آپ نے خود سیکھی کوشش کریں دوسرے لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں. اپنے گھر میں باتوں کو ڈسکس کریں، اپنے بچوں کو بتائیں. اور انشاءاللہ پھر یہ پروگرام جو ہے ہم امید ہے انشاءاللہ ہر مہینے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے پھر خود بھی شامل ہونا ہے اور اپنے دوسرے ساتھی کو بھی ساتھ لے کر آئیں. تو اس میں آپ امید ہے بہت ضرور ہوں گے انشاءاللہ. کوئی بندہ پریشان ہوا ہو، کوئی کہنا چاہتا ہو کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ بتائیں، کیونکہ اس کا مقصد ہی خالص اللہ کے رہتا ہے. تو انشاءاللہ اگر کوئی اچھا مشورہ ہوگا ضرور ہم اس مشورے کو قبول کریں گے اور اس کو جو ہے انشاءاللہ اچھا کہیں گے انشاءاللہ.
تو کوئی اگر کوئی اپنا تاثر دینا چاہتا ہو تو ضرور بتائیں.